السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے اہم اور ضروری مسائل پر قسطیں چل رہی تھی۔ پہلی قسط فضائل پر الحمدللہ مکمل ہو چکی۔ اب یہ دوسری قسط ہے زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کے شرائط اور زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں یہ 5 صفات پائی جائے۔ پہلی صفت ہے آزاد ہو، غلام باندی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسری صفت مسلمان ہو، کافر سے زکوٰۃ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ نمبر 3، آدمی سمجھدار ہو، پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلسل پاگل رہتا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صفت نمبر 4، بالغ ہو، بچے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے بچے کی ملکیت کتنی ہی ہو۔ اور صفت نمبر 5، زکوٰۃ دینے والے شخص کو زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہو۔ اب زکوٰۃ کے شرائط کیا ہے؟ مال بقدر نصاب ہو، یعنی سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ رقم ہوتی ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2، ملکیت تام ہو، یعنی جو مال آدمی کے پاس موجود ہو اس کی زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی کے قبضے میں نہ ہو تو اس مال پر زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے۔ اور شرط نمبر 3، نصاب ضرورت اصلی سے زائد ہو، یعنی جو آدمی جو سامان استعمال کر رہا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 4، نصاب قرض سے خالی ہو، یعنی قرض کی رقم منہا کر کے صرف مکمل مانا جائے۔ جو آدمی کے اوپر جو قرض ہے اس کے علاوہ جو اس کے پاس رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 5، مال نامی ہو، یعنی ایسا مال ہو جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو۔ اگر کوئی مال بڑھتا ہوا نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، مصارف کہاں خرچ کیے جاتے ہیں۔ البتہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم تھوڑی سی اس کی تشریح کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں۔ نمبر 1، فقراء، جن کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو۔ نمبر 2، مساکین، غریب، جو کسی بھی مال کے مالک نہ ہو۔ نمبر 3، اسلامی حکومت کے وہ کام کرنے والے جو زکوٰۃ و عشر کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ایسے غلام جو اپنی آزادی کے لیے مدد کے طالب ہوں۔ نمبر 5، ایسے قرض دار جن کو قرض سے سبکدوشی کے لیے زکوٰۃ دی جائے جبکہ ان کے پاس اپنی ذاتی مالیت قرض کی ادائیگی کے لیے باقی نہ ہو۔ اور نمبر 6، وہ غازیان اسلام، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین جو اپنی مالی بے سر و سامانی کی وجہ سے اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے ہو۔ گویا جہاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے مجاہدین کی مدد کی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، وہ مسافر جو سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائے، اگرچہ اپنے وطن میں مال و ثروت والے ہوں اور گھر سے فوری طور پر مال منگانا مشکل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کے شرائط اور زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ کے مستحقین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔